ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تعالیٰ اور اس کے فرشتے پیغمبر پر صلاۃ بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، لہٰذا اے ایمان والو تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجا کرو۔ اور یہ آیت شعبان کے مہینے میں نازل ہوئی تھی، چونکہ یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، نصف گزر چکا ہے، تو اس نسبت سے میں نے اس آیت کی یہ تفصیل آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ غالباً دوسری ہجری کے شعبان کا مہینہ تھا، یعنی ہجرت کے دوسرے سال شعبان کے مہینے میں یہ آیت نازل ہوئی، جس میں مسلمانوں کو درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ تو شعبان کے مہینے کا یہ امتیاز ہے کہ مسلمانوں کو درود و سلام پڑھنے کا حکم اللہ نے اس مہینے میں عنایت فرمایا۔ اس کا دوسرا امتیاز یہ ہے کہ اس مہینے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مہینہ قرار دیا۔ گویا اس مہینے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خاص نسبت ہے، اور آپ علیہ السلام کے اعمال بھی منفرد ہوا کرتے تھے، کثرت سے آپ روزے رکھا کرتے تھے، گویا رمضان کی تیاری ہوتی تھی۔ اس مہینے میں امت کو درود و سلام پڑھنے کا حکم ہوا ہے، اور مسلمانوں کا یہ معمول ہے کہ اس مہینے میں یعنی شعبان کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے سنا کہ درود پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے۔ آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے جس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کے کلام کے ساتھ ہے، اور اس مہینے میں مومن نے روزے رکھنے ہیں، دعائیں کرنی ہیں، اور مختلف اعمال کرنے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ اب اگر رمضان سے ایک ماہ پہلے یعنی شعبان میں کوئی مسلمان کثرت سے درود شریف پڑھتا رہے، یہ پورا مہینہ وہ درود شریف کو اپنے معمول میں شامل کر لے، کثرت سے پڑھتا رہے، تو اس مہینے میں درود شریف پڑھنے کی برکت سے اگلے مہینے کی دعائیں، رمضان کے روزے، رمضان کے اللہ کی بارگاہ میں انسان جو فریاد کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔